خطبۃ الافتخاریہ میرے کائنات نے فخر سے جو جملے کہے ہیں ان میں ایک جملہ یہ تھا انا العابد انا المعبود۔ جو ہاں، لیکن موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو سعید بھائی مصیبت یہ ہے کہ میں دو طرفہ جاہلوں میں پھنس گیا ہوں۔ ہاں، حدیث حالانکہ میں حوالے کم ہی دیا کرتا ہوں اور اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں، مگر یہ اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب صفات الشیعہ میں یہ حدیث لکھی ہے، اور مقصر شیعوں پر حجت تمام کرنے کے لیے شیخ صدوق کا نام لیا میں نے، کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور راوی ابن ابی عمیر ہے، اور یہ مولا کے علم کی ضمانت دے رہا ہوں۔ ابن عمیر وہ بندہ ہے کہ تمام علماء رجال، یعنی جنہوں نے نقد، تبصرہ، روایت، درایت، جرح، تعدیل، روایت اور راوی کو غلط یا صحیح کرنا ہوتا ہے، وہ علماء رجال لکھتے ہیں کہ مراسیل ابن ابی عمیر کل مسانید۔ ایک حدیث مسند ہوتی ہے، ایک مرسل ہوتی ہے۔ مسند وہ ہوتی ہے جس کی ہر سند موجود ہو، مرسل وہ ہوتی ہے کہ جہاں سے سند ٹوٹ جائے اور بیان کرنے والا کہے میں نے کسی سے سنی۔ وہ کہتے ہیں ابن ابی عمیر وہ ہے کہ جس کے مرسل حدیث کو بھی مسند سمجھنا چاہیے۔ پڑھ رہی ہیں میری باتیں؟ انہوں نے حدیث بیان کی، زبان عصمت سے نکلے ہوئے جملے اپنے حبداروں میں فرماتے ہیں بعضکم اکثر صلاۃ من بعضکم وبعضکم اکثر حجا من بعضکم وبعضکم اکثر صدقۃ من بعضکم وبعضکم اکثر صیاما من بعض وافضلکم افضلکم فی المعرفۃ۔ فرمایا ہمارے شیعو تم میں سے کوئی نمازیں کثرت سے پڑھتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، تم میں کوئی حج زیادہ کرتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، تم میں سے کوئی صدقات زیادہ دیتا ہے دوسرے کے مقابلے میں، تم میں کوئی روزے زیادہ رکھتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، لیکن مجھ سے سن لو افضلکم بالمعرفت، تم میں افضل وہ ہے جس کی معرفت زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اللہ جو افضلکم بالمعرفت، جو معرفت میں افضل ہے وہی ہر شے میں افضل ہے، چاہے باقی چیزوں میں کم بھی نظر آئے۔ جی پہلے یعنی پانچوں دن یہ حدیث نقوی صاحب ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہاں، اور معرفت وہ جو صاحبان معرفت عطا فرمائے۔ خود ساختہ عقیدے کو میں معرفت نہ کل مانتا تھا نہ آج مانوں گا۔ جو کچھ مجھے محمد و آل محمد نے کہا ہے، توپ کے منہ پہ مجھے باندھ دو تو وہی عقیدہ ہے میرا، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دو تو وہی عقیدہ ہے میرا، اور باقی نہ میں کسی سے کل ڈرا تھا۔ یہ فکر تم نے مجھ سے نہیں سنے کہ ڈر ہڑتال پہ تھا جس دن غضنفر پیدا ہوا ہے۔ ہاں، اور نقوی صاحب آپ تو تقریباً 35 سال سے مجھے سن رہے ہیں، کیا 35 سال پہلے کبھی میں نے علی کو خدا کہا؟ نہ پہلے کہا نہ آج کہوں گا۔ نہ تب کسی کا ڈر تھا
نہ آج کسی کا خوف ہے، چونکہ میرا مولا کہتا ہے میں اللہ نہیں تو بس نہیں۔ اور اب یہ جی ہاں جی کیونکہ جو بندہ یہ کہے کہ نہیں وہ، اس کا مطلب ہے اس نے میرے مولا کو سچا نہیں سمجھا۔ اور میں اپنے مالک کے فرمان میں شک کر کے کافر نہیں ہونا چاہتا۔ یہ اور بات ہے، اب جو باقی تم میں ہے وہ بھی تم میں، پہلا طبقہ بھی تم میں ہے، اب یہ بھی تم میں ہے۔ تھوڑے سے فضائل پڑھو، اللہ ہے۔ اب یہ میرا جرم تو نہیں نا کہ جہاں مجھے علی نظر آئے تجھے وہاں خدا نظر آئے۔ نہیں آخر سعید زیدی وجہ کیا تھی ملک، اور سبب کیا تھا؟ آقا جی سبب کیا ہے کہ تمہارا چوتھا امام جو فرما رہا ہے لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلوا، اگر ابو ذر کو گلفام حسینی معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے قتل کر دے۔ اب سامنے ابو ذر ہے، 9 درجے ایمان پہ فائز ہے، کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے۔ تو شفیق زیدی وہ قتل تو تب کرے اگر واجب القتل سمجھے، اور سلمان واجب القتل تب بنتا ہے اگر مشرک یا کافر ہو، کافر تب بنتا ہے اگر علی کو اللہ کہے۔ پھر ابو ذر کیوں مار رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس چیز کو ابو ذر خدا سمجھتا تھا سلمان اسے علی سمجھتا تھا۔ یا اس بات کو یوں الٹ دو، جس حقیقت کو ملک سلمان علی سمجھتا تھا ابو ذر اسے اللہ جانتا تھا۔ زمانہ غضنفر تک مشکل سے پہنچ رہا ہے، علی تک پہنچیں گے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اچھا آخر وجہ کیا ہے کہ فخر سے ملک اور کیوں کہا ہے میرے شہنشاہ نے انا العابد؟ سید بھائی مولا نے یہ نہیں کہا کہ انا عابد کہ میں عابد ہوں، ترجمہ تب بھی یہی بنتا تقریباً، لیکن مولا نے انا عابد نہیں کہا، عابد اور بھی ہیں، العابد بس علی ہے۔ آج کی یہ پہلی اینٹ ہے، جتنا یہ مضبوطی سے جماؤ گے اتنی عمارت اعلیٰ شان ہوگی انشاءاللہ، اور اگر یہ ٹیڑھی ہو گئی پھر پوری عمارت کجی کا شکار ہو جائے گی۔ ہاں یہ جو الف لام ہے نا، صرف اسی لفظ میں ہاشمی امجد وہ اسرار و غوامض چھپے ہیں۔ جس علم والا میرے مولا کے اس فرمان کو دیکھے اس کے 14 طبقہ روشن ہو جائیں گے۔ علم العداد کا ماہر دیکھے وہ جھوم اٹھے، علم الحروف کا عالم دیکھے وہ وجد میں آ جائے، علم تشریح والا دیکھے وہ عش کر اٹھے، علم آفاق و انفس والا جو بھی اس جملے کو دیکھے گا۔ اب دیکھو تمہارا تعلق گلفام حسینی اعداد اور جعفر سے ہے، تم سے ہی ابتدا کر لیتے ہیں۔ پہلے ذرا عابد کے عدد نکالو، بتاؤں گا میں کمزور ہوں ریاضی میں، جوڑو گے تم عین کے 70، الف کا 1، بے کے 2، دال کے 4، 77، 7 اور 7